عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فقمت عن یسارہ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینہ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی، پس میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو پیچھے سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ نماز میں صف بندی سے متعلقہ احکام و مسائل پر احادیث ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بہت سے اہم مسائل ثابت کیے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو باب سے متعلق ہے وہ یہ کہ اگر دو بندے جماعت کروائیں، یعنی ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو، تو ان کا جماعت کے لیے کھڑے ہونے کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے ایسے پکڑ کر پیچھے سے اپنی دائیں جانب کر دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اور مقتدی کی ترتیب یہ ہوگی کہ مقتدی دائیں جانب ہوگا اور امام بائیں جانب ہوگا۔ تو دو بندے اگر جماعت کروا رہے ہوں تو امام بائیں جانب اور مقتدی اس کی دائیں جانب کھڑا ہوگا اور وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے، آگے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت نہیں کروائیں گے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بسا اوقات ہمارے ہاں بعض لوگ امام اور مقتدی کی اگر دو افراد کی جماعت ہو تو مقتدی کو ایک قدم پیچھے کھڑا کرتے کہ امام ایک قدم آگے اور مقتدی ایک قدم پیچھے۔ یہ درست بات نہیں، اس کی کوئی صحیح سند کے ساتھ دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ مقتدی اور امام ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، صرف مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوگا اور امام بائیں جانب کھڑا ہوگا، جیسے کہ اس حدیث میں صراحت ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول سے ایک قدم پیچھے کھڑا ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب دائیں جانب کھڑا کیا تو ایک قدم پیچھے کھڑا کیا، بلکہ امام اور مقتدی اسی طرح پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے جس طرح صف بندی کا حکم۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہے اور بعد میں کوئی شخص آ گیا اور وہ اس کے ساتھ جماعت کے لیے ملنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر انفرادی رات کے نوافل پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بعد میں آئے اور وہ آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے گھما کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منفرد نماز اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے، بعد میں عبداللہ ابن عباس آ کر ساتھ شامل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت وہیں سے کنٹینیو کر دی، یعنی وہیں سے جماعت کا حکم میں داخل ہو۔ تو یہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ آ کر اس کے ساتھ اگر مل کر کھڑا ہو جائے تو جتنی نماز وہ پڑھ چکا ہے انفرادی حیثیت میں، اس سے آگے وہ جماعت کی حیثیت میں اس کو شروع کر دے۔ اگر جہری نماز ہے، پہلے ظاہر بات ہے وہ اکیلا تھا، وہ آہستہ تلاوت کر رہا تھا، اس کو چاہیے وہ اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دے۔ پہلے وہ تکبیرات آہستہ کہہ رہا تھا، اب اس کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے تکبیرات کہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور جماعت کے طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک تو مطلقاً امام کے یعنی کسی منفرد کے ساتھ آ کر جماعت میں شامل ہونا اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں جو امام کی منفرد کی نیت تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں حنابلہ کے ہاں یا سلفی منہج کے ہاں اس معاملے میں اس بات کی جوازیت ہے کہ پہلے امام کی نیت یہ تھی کہ میں انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں، اب جب کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ آ کر مل گیا تو وہ اپنی نیت کو تبدیل کر سکتا ہے اور جماعت کی نیت وہاں سے شروع کر دے جہاں سے آ کر بندہ اس کے ساتھ مل گیا۔ تو یہ نیت کی تحویل جائز ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں، اور دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس آ کر آپ کے ساتھ ملے
تو اللہ کے رسول نے یہیں سے کنٹینیو کیا، اور ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے نیت انفرادی کی تھی، بعد میں آپ نے اسی میں جماعت کی نیت کر لی اور جماعت کی نیت سے امام کی حیثیت سے نماز پڑھانا شروع کر دی، اور عبداللہ ابن عباس نے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام کے ساتھ آ کر کھڑا ہو یا کوئی ایسی غلطی کرے جس سے اس کی نماز میں فرق پڑ رہا ہے، تو اتنی جائز حرکت کی جا سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غلطی دور ہو جائے، جیسے اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس کو ایسے پکڑ کر اپنے دائیں جانب کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حرکت کی۔ عبداللہ ابن عباس جو نماز میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے بھی نماز کی حالت میں ہی یہ حرکت کرتے ہوئے چل کر یہاں سے ادھر آ گئے اور آ کر کھڑے ہو گئے، اور یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو رکھی، نہ بعد میں عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ تمہاری یہ جو تکبیر تحریمہ تھی یہ ٹھیک نہیں تھی، تم نے یہ حرکت کیا اس کی وجہ سے یہ حرکت زیادہ ہو گئی ہے اور نماز باطل ہو گئی، ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ تو اسی طرح ایک غلط فہمی جو لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے جس کا کوئی اصل نہیں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دائیں پاؤں کا گھٹنا کہہ رہا ہوں، دائیں پاؤں کا انگوٹھا جس جگہ کھڑا کر دیا ہے اس کو نماز سے نہیں ہلانا، اپنی جگہ سے نہیں ہلانا۔ اگر یہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہل گیا تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ بات بنی بنائی، یہ میڈ ان بر صغیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ نماز میں غیر ضروری حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی، لیکن نماز کے لوازمات میں سے جو حرکت ہو وہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہو جاتی۔ تو عبداللہ ابن عباس کی یہ حرکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پکڑ کر ایسے پیچھے سے دائیں جانب کھڑا کر دینا، یہ ضروری کام تھا۔ اگر نماز میں ایسا کوئی ضروری کام کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا پہلے بھی عرض کیا، کسی کا اگر موبائل بجنا شروع ہو گیا ہے، وہ جیب کے اوپر سے یا جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو بند کر لے، بجائے اس کے کہ وہ سارا ٹائم بجتا رہے اور یہ کہے جی میری اب حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس لیے ساروں کی نماز خراب ہوتی رہے، یہ اتنی حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس کی ذیل میں جو اس حدیث میں تو موجود نہیں ہے لیکن ضمناً گوش گزار کر دوں، بسا اوقات دو بندے باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تیسرا بندہ آ جاتا ہے، اب ایسے میں مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بندہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے میں کیا کروں۔ کبھی وہ آ کر اس دوسرے بندے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے کہ امام کے ایک جانب ایک بندہ ہے تو وہ دوسری جانب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا کبھی ایسا کرتا ہے کہ اکیلا ہی پیچھے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ تکبیر کہہ دیتا ہے اور باقی نماز امام کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے ہی طریقے غلط ہیں۔ درست طریقہ یہ ہے اگر کوئی بندہ اس کیفیت میں آئے کہ دو بندے آپس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو یہ چاہیے جو دائیں جانب مقتدی ہے وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اس کو یہ نہیں اشارہ کرے، اور مقتدی کو یہ چاہیے کہ وہ الٹے قدموں پیچھے آ جائے۔ اس حرکت سے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس حرکت سے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اب یہ دونوں پیچھے صف بنا کر اس امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس جو ہے حرکت سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ جو تیسرا آنے والا بندہ ہے یہ بھی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔